بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کی نشست کا آغاز اب کرنے جا رہے ہیں، اور حسب معمول ہمارا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہم سب سے پہلے قرآن مجید کے کچھ حصے سے آغاز کریں گے۔ قرآن مجید کا جو یہ حصہ ہمارے سامنے آج ڈسپلے ہو رہا ہے، یہ سورہ شورا کی آیات نمبر 40 سے 43 تک کی آیات ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بڑی اہم آیات ہیں کہ ہمارے جو روز مرہ کی زندگی میں جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں ایک دوسرے کی ذاتیاں بھگتنے کے حوالے سے، اس میں ایک بڑی بنیادی رہنمائی آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہاں، جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو بے شک یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرات، یہ آپ کے سامنے جو آیات ہیں یہ ایک لحاظ سے آپ کو ایک منشور دیتی ہیں، ایک لاہ عمل دیتی ہیں اس چیز میں کہ جب بھی کوئی زیادتی ہو انسان کے ساتھ تو اس زیادتی کے جواب میں آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں۔ یعنی آپ کو کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے، آپ کے ساتھ اگر نامناسب ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور وہ کافی حد تک نامناسب بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں۔ ایک چوائس جو کہ جس کی یہاں تعریف کی گئی اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور یہ ایک بہت تاکید کا جملہ ہے، ایک ایمفیسس کا جملہ ہے، اور ایک غیر معمولی اس میں اپیل پائی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہے تو آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ اس زیادتی کو معاف کر دیں، اس زیادتی کا کوئی بدلہ نہ لیں، اور اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ اس معاملے کو خود اپنے ہاتھ میں جب لیں گے تو اس معاملے کو حل بھی کریں گے۔ اور جو اس ضمن میں ایک شخص کی اس معاملے میں جو ایثار ہے یا اس نے جو اپنے اوپر زیادتی سہنے کا رویہ اختیار کیا ہے اس کا بہت اجر دیں گے۔ تو یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو ایک بہت غیر معمولی بات ہے، یعنی یہ بات کہ خدا کہتے ہیں کہ the reward of this rests on me۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ اس کا ریوارڈ ان کے ذمے ہے تو وہ کتنی غیر معمولی چیز ہوگی۔ لیکن دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان بہرحال انسان ہے، اس کے مختلف ایموشنز بھی ہیں، اور بعض دفعہ زیادتیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کے برابر کی زیادتی یا برابر کی چوٹ انفلیکٹ کر سکتے ہیں، برابر کا اس کا بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ سے شامل ہے کہ اس زیادتی کے اندر کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی غیر اخلاقی کام آپ نہیں کریں گے، اخلاق کے خلاف کوئی چیز نہیں کریں گے۔ مثلا کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو یہ نہیں آپ کہیں گے جی کہ میں اسی کے برابر ایک گالی آپ کو دے دوں گا۔ تو تمام وہ چیزیں جس سے آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، جس کا آپ نے بدلہ لینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود کے دائرے میں ہو، اخلاق کے دائرے میں ہو۔ اور یہ جو معاف کرنا ہے خواتین حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت غیر معمولی اپنی صفت ہے۔ دیکھیے، خداوند تعالیٰ اپنے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں، تو اس کا یہی پہلو ہمارے سامنے وہ لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ایک اپیل کے انداز میں یہ کہیں کہ دیکھو، میں تمہارے قصور معاف کرتا ہوں اور بار بار معاف کرتا ہوں۔ بعض وہ کوئی قصور معاف کرتا ہوں کہ جو بے جانے بوجھے ہوئے، اور وہ قصور بھی معاف کرتا ہوں وہ جان بوجھ کے ہوئے بعض۔ تو یہ ایک انسینٹیو ہے، ایک جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپیل ہے کہ بھئی آپ کو بھی لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو خدا نے آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، یعنی ہر چیز کی اپنا ایک موقع اور محل ہے۔ بالکل وہی رائٹ وہ انسانوں کو بھی دیتا ہے
انسان معاف بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو برابر کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں. سو یہ وہ ایک زندگی کی ایک بہت ہی اہم یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس ایک منشور ہے جو ان آیات میں ہمارے سامنے آیا. اس سے چند اور باتیں بھی نظرات سامنے آتی ہیں جو کہ بعض دفعہ ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ یہ عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب برائی کا بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو غصے میں آ کے اس سے زیادہ بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ بڑی زیادتی کر بیٹھتے ہیں. اور چونکہ ہماری انا کو ٹھیس لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر زیادتی ہوئی ہے تو ہم بھی زیادتی کریں گے. زیادتی کرنے کا حق تو ہے، لیکن اس سے زیادہ حق نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ مثال کے طور پہ اس کو اس حد تک نقصان پہنچائیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ تو وزن اس کا 1 یا 10 تولے ہو اور آپ اس کے جواب میں 100 گنا زیادہ زیادتی کر دیں. تو ایک یہ چیز ہے کہ اس کو بہت خیال میں رکھنا چاہیے. اور یہ عرب معاشرے کو سامنے اگر آپ رکھیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان میں یہ عام تھا. یعنی جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی کسی قبیلے کے ساتھ تو جو زیادہ طاقتور قبیلہ تھا وہ کم طاقتور قبیلے کا نہ صرف یہ کہ بدلہ تو لیتا ہی تھا لیکن آگے بڑھ کے پھر وہ اینٹ سینٹ بجا دیتا تھا اور ایک جس سے کہتے ہیں نا کہ ان کو عبرت سکھانے کے لیے کئی گنا زیادہ ان کا نقصان کر بیٹھتا تھا. تو قرآن مجید نے یہ انسان کو سکھایا ہے کہ دیکھیے بدلہ تو آپ کا حق ہے لیکن اس بدلے میں آپ اس زیادتی سے زیادہ نہیں زیادتی کر سکتے کہ جو آپ کے ساتھ کی گئی ہے. پھر یہ دیکھیے کہ بعض ایسی غلطیاں انسان کی ہوتی ہیں جس میں انسان کا جو استحقاق آپ سمجھ لیجیے وہ مستحق اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں. جیسے دیکھیے کہ بے جانے بوجھے کوئی غلطی آپ سے ہو جائے مطلب یو جسٹ اور آئی مین یو ڈونٹ ڈو اٹ ڈیلیبریٹلی، یو ڈو اٹ آؤٹ آف سے کہتے ہیں نا کہ جسٹ بیکاز آف اگنورنس یا آپ نے غور نہیں کیا. تو ایسی جو غلطیاں ہوتی ہیں خواتین ذات ہمیشہ ان کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے وارنٹ فارگیونیس. کیونکہ اگر آپ نے جان بوجھ کے کسی کا نقصان نہیں کیا، اگر آپ نے زیادتی نہیں کی تو آپ سے بے جانے بوجھے وہ زیادتی ہو گئی ہے تو خداوند تعالیٰ بھی ایسی بے جانے بوجھے ذاتیوں کو فارگیو کرتے ہیں. تو ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ انسان بھی یہ کام کرے کہ اگر آپ کسی معاملے میں اس طرح سے آپ کے سامنے معاملہ ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس کی غلطی نہیں ہے تو اس کو لازماً کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں یہ سوچے کہ اگر میں بھی اس شخص کی جگہ پہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے جب بھی میں ان آیات کو پڑھتا ہوں اور مجھے اپنی بہت شرمندگی ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہوئے. لیکن بہرحال انسان کی یہ ایسا حصہ ہے زندگی کا کہ جسے انسان لرن کرتا ہے. ایک مرتبہ جو میرے گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہیں انہوں نے گاڑی بیک کرتے ہوئے گاڑی کو پیچھے ایک کھمبا انہوں نے نہیں دیکھا. گھر کے سے باہر وہ گاڑی نکال رہے تھے اینڈ ہی ڈڈ ناٹ اسپاٹ there was something right behind it. وہ ٹیمپرری تھا کوئی لگایا ہوا تھا تو گاڑی کافی زور سے لگی اور بمپر وغیرہ بھی ٹوٹ گیا اور ٹوٹا نہیں مطلب کریک آ گیا، کافی بڑا نقصان ہوا. تو میں گاڑی کے بارے میں تھوڑا سا فنکی تو ہوں میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کو دیکھ کے چاہیے تھا کہ آپ گاڑی بیک کریں، یو could have used your hind mirror. اور میں نے جو میرا لہجہ تھا مجھے گمان ہے کہ اس میں سختی تھی اور میں ہارش تھا. بعد میں بڑا افسوس ہوا، میں نے اس سے اس وقت بھی معذرت کی لیکن مجھے وہ افسوس میرے دل میں رہا. لیکن لو اینڈ بیہولڈ دا ویری نیکسٹ ڈے میں بیک کر رہا تھا اور اسی قسم کی سچویشن تھی اور میں نے گاڑی کو بیک کرتے ہوئے آئی ڈنٹ اسپاٹ سم تھنگ دیٹ واز رائٹ بیہائنڈ اٹ اور میں نے بٹھا کر یہ گاڑی ماری اور اس سے زیادہ شاید نقصان کر دیا جتنا پچھلے دن ڈرائیور نے کیا تھا. اور مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے سبق سکھانے کے لیے کہ بھئی جو چیز غلطی سے ہو جائے اس سے تو صرف نظر کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز غلطی سے ہو جائے تو you should just pass by it, you should forgive it. تو I learned this lesson the hard way کہ exactly وہی غلطی مجھ سے ہوئی اور میں ہمیشہ اس کے بعد سے کوشش کرتا ہوں کہ بہت محتاط رہوں کہ کبھی بھی کوئی اگر غلطی کر بیٹھے تو یہ سوچ کے ہمیں کام جانا چاہیے کہ ہم سے بھی وہ غلطی ہو سکتی تھی کیونکہ یہ غلطی کو جان بوجھ کے نہیں ہوئی، یہ انسانی غلطی ہے، یہ ایک ہیومن ایرر ہے. تو ہیومن ایرر تو it can be done by any person out of in any situation. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ خواتین حضرات کہ انسان کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی میں اس کا جو دل ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی سے تعلق قطع کر لے. قطع تعلق کا مطلب ہے کہ آپ جسٹ لیو دیٹ پرسن اینڈ جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہم اور ہر.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک ہمارے لیے ہدایت ہے کہ دیکھیے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ جو بھی رویہ اختیار کریں، لیکن قطع تعلق کرنا نہیں، تعلق کو توڑ دینا یہ موضوع نہیں ہے۔ خاص طور سے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے تعلق کو لمیٹڈ کر لیں، یو جسٹ کرٹیل یور ریلیشن شپ، لیکن اگر وہ آپ کو سلام کرے، کہیں آپ کو مل جائے اور آپ وہاں سے غائب ہو جائیں یا سلام کا بھی جواب نہ دیں، تو یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ تو دوسرے آدمی کے ساتھ آپ ایک ریزرو تعلق تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس زیادتی میں اس حد تک پہنچ جائیں، سوائے اس کے آبویسلی بعض زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی نیچر اس طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمیں نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم سلامتی کی دعا اگر آپ کوئی دیتا ہے تو اس کو سلامتی کی دعا ضرور واپس کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک روزمرہ کا معاملہ ہے، زندگی میں یہ ہمیں اکثر پیش آتا ہے، لوگ جیلسیز کی وجہ سے، لوگ غصے کی وجہ سے، لوگ غلطی کی وجہ سے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اس طرح کی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید نے بہرحال انسینٹیو یہ دیا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہ بتانے کے لیے کہ جو اجر خدا دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا اب چونکہ رمضان کا زمانہ بھی قریب ہے ہمارے، تو روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہمیں بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ آپ میرے لیے رکھتے ہیں، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ بالکل اسی قسم کی چیز ہے کہ آپ اگر معاف کرتے ہیں خدا کی خاطر تو خدا کہتے ہیں میں ہی اس کی جزا دوں گا، I'll reward you for this forgiveness۔ تو اس گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان دونوں میں سے کوئی ایک رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خاتون حضرات، آئیے ہم اب اپنے اس سیگمنٹ کے یا اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے ہے، اور یہ روایت جو ہم آج پڑھیں گے یہ مسلم میں سے لی گئی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحبہ قال امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ادناک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کون زیادہ حقدار ہے نیک سلوک کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں، اور پھر دوبارہ پوچھنے پہ پھر فرمایا ماں، پھر جب دوبارہ پوچھا آپ نے فرمایا ماں، اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا باپ، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جو قریب ہو قریب ہو، مطلب کہ جیسے جیسے جتنی اس کی قریب ہونے کی کیپیسٹی ہے وہ کس لیول میں آپ کے ساتھ ہے اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ آپ اس سے بھی آپ وہی رویہ اختیار کریں۔ تو یہ ایک ایسی گائیڈنس ہے خواتین حضرات کے جو اتنی فطری ہے، اتنی نیچرل ہے کہ ہم سب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ماں کا جو درجہ ہے، ماں کی جو ایکسٹراڈنری سیکریفائسز ہیں، ماں نے جو انسان کے لیے کیا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ ان میچڈ ہوتا ہے اور ان پیرللڈ ہوتا ہے، اور کم سے کم 3 جگہیں تو ایسی ہیں کہ جہاں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور مطلب جتنا مرضی بھی باپ چاہے he cannot rival the mother in those 3 spheres۔ سب سے پہلا چائلڈ بیئرنگ، obviously چائلڈ بیئرنگ کا جو زمانہ ہوتا ہے 9 مہینے کا یا 8 مہینے کا یا 7 مہینے کا، ایک غیر معمولی زمانہ ہوتا ہے، یہ ایک اٹس لائک این ایلمنٹ، اور اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پیریڈ ان دی لائف آف اے لیڈی، اور وہ شی ہیز ٹو گو تھرو اے لاٹ آف تھنگس ان لائف، اور اپنی زندگی کو ایک نئی زندگی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، اپنی روٹین کو تبدیل کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات جو ڈلیوری کا ٹائم ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پین وہ بیئر کرتی ہے، یا اگر پین نہیں بیئر کرتی اور سی سیکشن کے ذریعے سے ڈلیوری ہوتی ہے تب بھی بہرحال یہ وہ ایک معاملہ ہے کہ جو اسی کے حصے میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ دی چائلڈ، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو ماں ہی کرتی ہے، اور یہ بھی آسان کام نہیں ہے، یہ ایسی ذمہ داری ہے اور ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ماں جب پوری کرتی ہے تو اگین اپنی ڈائٹ کا، اپنی زندگی کا اور بہت سے معمولات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ باپ جتنا بھی اور خدمت کر لے اپنی اولاد کی، وہی cannot rival the mother۔ اسی وجہ سے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ماں کا جو درجہ ہے وہ 3 گنا ہے باپ کا۔ یہ دیکھیں اس سوال کے جواب سے ہی معلوم ہوتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ رائٹ فل کون ہے، کس کا زیادہ حق ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ کہا ماں ماں اور ماں، اور پھر چوتھی مرتبہ کہا باپ، اور پھر یہاں تک نہیں روکا بلکہ یہ کہا کہ ماں اور باپ کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی بھی تو ہے نا، اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں جو قریب اور قریب تر ہیں،
یعنی قریب تر سے قریب جو ہیں ان سے ابھی آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ویسے تو خواتین حضرات ایک بات کو کہنے کی تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک فطری سی انسان کے اندر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف، اسی وجہ سے مطلب اٹس ناٹ ریکوائرڈ کہ اللہ کا پیغمبر یہ نصیحت کرے، لیکن بہرحال سوال پوچھنے والے نے جو سوال پوچھا تو اس پہلو سے بھی پوچھا، ظاہر خود نہیں پتا کہ جواب کیا ملے گا، لیکن جب پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی اس سے معلوم ہو جائے کہ ہمارا جو حسن سلوک کا جو معاملہ ہے، جو رویہ ہے، وہ سب سے زیادہ کس کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ حسن سلوک ویسے خواتین حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ ریگارڈلیس آف آور ریلیشن شپ، ریگارڈلیس آف اینی جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کا جو بلڈ ریلیشن شپ ہے اس کے ریگارڈلیس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سب کے ساتھ ہمیں کرنا ضروری ہے ایٹ اے لیول جس کے نتیجے میں ہمیں محسوس ہو کہ وی آر پیئنگ آر ڈیو رسپیکٹ ٹو دا پرسن، ناٹ اونلی دیٹ بٹ وی آر گوئنگ ایون فردر دین دیٹ، اور ہم اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اس شخص کے اندر جو ایک یہ پہلو پیدا ہو رہا ہے کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جا رہا ہے، یہ اس کو محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام تعلقات میں چونکہ ماں اور یا باپ کا تعلق غیر معمولی ہے تو اس وجہ سے یہاں اس کو خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو ماں اور باپ کی خواتین حضرات جو ایک حیثیت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو اس موقع پہ ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کی عزت اور ان کے ساتھ احترام کا رویہ، ان سے حسن سلوک، یہ تو بالکل بجا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ماں باپ سے اختلاف نہیں ہو سکتا یا ماں باپ کی بات کو آپ کے لیے ماننا ہر وقت ضروری ہے، یعنی خاص طور سے وہ فیصلے جو آپ کی اپنی زندگی سے متعلق ہیں، جیسے کیریئر ہے یا جیسے اسپاؤس کی چوائس ہے یا کوئی اہم فیصلہ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے، وہ اگر آپ کی والدین کی کوئی اور رائے ہے اور آپ کی کوئی اور رائے ہے تو آپ اگر فرض کیجیے پولائٹلی اپنی رائے کو ایکسپریس کر کے اسی کو فالو کرتے ہیں تو یہ حسن سلوک کے خلاف نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے ماں باپ کی ہر بات حکم ماننا ہے، اور یہ پورا قرآن اس سے خالی ہے۔ یہ بات میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ والدین کے بارے میں کسی ایک آیت میں بھی یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنے والدین کا حکم ماننا ہے یا ان کی اطاعت کرنی ہے، کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب میں حسن سلوک ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اس کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک آیت ضرور ایسی ہے کہ جس کا ترجمہ بعض دفعہ ایسے لوگ کر لیتے ہیں جس سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا والدین کی ہم نے ہر بات ماننی ہے، اور وہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہے جہاں الفاظ آتے ہیں کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی آپ ان سے اف بھی نہ کہیں اور ان کو آپ ڈانٹے بھی نہیں۔ تو یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ عربی زبان میں جو اف ہے وہ اردو زبان کے اف سے بالکل مختلف ہے، یعنی اردو زبان میں جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اف نہیں کرنا تو واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اختلاف نہیں کرنا یا چون چرا نہیں کرنی اور ماں باپ کی بات ماننی، اگر یہ اردو زبان میں اگر یہ آیت ہوتی ہے، آیت عربی زبان میں، تو عربی زبان میں اف کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں اف کا مطلب ہے ڈس ریسپیکٹفل ہونا، یعنی ٹو شو لیک آف رسپیکٹ۔ تو یہ اردو اور عربی زبان میں جہاں فائدہ ہے وہاں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو کامن الفاظ ہوتے ہیں وہ ہونے کو تو کامن ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک لفظ، اسی لفظ کا مطلب عربی زبان میں کچھ اور ہوتا ہے، انگریز اور اردو زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے میں آپ کو مثالیں کچھ دے دیتا ہوں، جیسے لفظ غلام ہے تو دونوں الفاظ جو ہیں وہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ الفاظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی، لیکن غلام کا مطلب عربی زبان میں لڑکا ہے، لڑکا بوائے، اور اردو زبان میں غلام کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ سلیو کے مفہوم میں آتا ہے، کہ وہ غلام کے مفہوم میں آتا ہے۔ اردو میں غلام کسی لڑکے کے مفہوم میں نہیں بولتے۔ اب دیکھیے لفظ ایک ہی ہے، اسی طرح دیکھیں اب جماعت کا لفظ ہے، ہم جب جماعت کا لفظ جیسے بولتے ہیں تو ہمیں پارٹی کے مفہوم میں آتا ہے یہاں پہ، لیکن عربی زبان میں جو جماعت کا جو ورڈ ہے وہ اسٹیٹ کے لیے، خاص طور سے الجماعت کے الفاظ آتے ہیں تو ریاست کے لیے بھی وہ آ جاتا ہے، اور اس کی متعدد مثالیں ہیں جو زبان میں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی کہ اف کے لفظ کو ہم نے اردو میں سمجھ لیا، تو فلاں تقل لہما افن کے جو الفاظ آئے ہیں پورا بنی اسرائیل میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے خلاف اف نہیں کر سکتے، ان کی آپ بات کے خلاف نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ بے عزتی کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے۔ تو جو بات ہماری ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک تو بجا ہے، ہر لحاظ سے آپ نے ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام ان کے جو احکام ہیں وہ آپ پہ ویسے ہی واجب الاطاعت ہیں جیسے کہ کوئی اور حکم ہو سکتا ہے۔ ہاں خدا کی بات تو بالکل واجب الاطاعت ہے، لیکن والدین کی وہ بات جو ان سے متعلق ہے
ان کا تو ایک بالکل الگ معاملہ ہے، لیکن جس کا معاملہ اس شخص سے متعلق ہے جن کی اولاد ہے، اس میں اس کو اگر یہ کہنا کہ آپ کو ہر بات اپنے والد کی یا والدہ کی ماننی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہماری جو مشرقی سوسائٹیز ہیں اس میں آج بھی جو میں ہمیشہ اس کے لیے تعبیر استعمال کرتا ہوں، پیرنٹل ہیجمنی، یہ جو نہاد ہے پیرنٹس کا، وہ ابھی بھی بہت سارے خاندانوں میں موجود ہے، کہ جس میں وہ بچے کی جو زندگی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، زندگی کے بارے میں فیصلے بڑے بڑے خود کر دیتے ہیں، اور ایڈلٹ بچوں کے بارے میں تو یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ حسن سلوک ہے، اور یہ روایت جو ہم پڑھی ہے، ہمیں اپنی ماں کے ساتھ جو غیر معمولی حسن سلوک ہے وہ کرنا ہے۔ ماں کا جو رتبہ ہے، جو درجہ ہے، وہ زیادہ ہے باپ سے، اور ماں کی جو سیکریفائسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اور ماں کا جو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ سیکریفائس کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کی سیکریفائس بے لوس ہوتی ہے، وہ زیادتی سہتی ہے لیکن کبھی زیادتی کرتی نہیں ہے۔ ایسی بہت کم مائیں ہیں۔ شاید آپ نے حال ہی میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ایک لڑکے نے اپنی والدہ کو، ایڈلٹ والدہ نہیں لڑکا ہے، بندہ ہے، اس نے اپنی والدہ کو ایک میراث کے مسئلے میں اپنی گھر ہی کے ایک کمرے میں چین سے، زنجیر سے باندھا ہوا تھا، کیونکہ وہ سائن نہیں کر رہی تھی، اور یہ رویہ اس بچے کا تھا۔ لیکن آئی ایم شیور کہ وہ ماں کا اگر آپ سے پوچھیں، اگر وہ کبھی اس کو رہا بھی کر دیا جاتا، جیسے کہ ظاہر ہے کہ پولیس نے جب چھاپا مارا تو اس کو رہا کر دیا گیا، تو یہ بات اگرچہ انہوں نے بیان تو نہیں کی، لیکن آئی ایم شیور کہ اگر وہ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ماؤں کو، اس ماں نے ضرور اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہوگا، اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہمیں ماں کے اس رتبے کے حوالے سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کے والدین رخصت ہو گئے ہیں، ان کو تو ضرور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، والدہ یا والد، تو ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوں، اور اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا، یہ ٹائم ہے، اور اس ٹائم کو اپنی گرفت میں لیں، اور جو بھی آپ والدین کے حوالے سے کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں ان کی، اور یہ خدمت یہ ذہن میں رکھیے گا صرف پیسے سے نہیں ہوتی۔ دیٹ از دا ایزیسٹ وے، اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ ڈزنٹ میٹر۔ زیادہ اس کا تعلق آپ کی ایموشنل سپورٹ سے ہوتا ہے، اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ اپنی اچیومنٹس کو، اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیئر کریں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو والدین کو کے ساتھ حسن سلوک میں ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو میڈ رکھ دی یا ان کی دوسری ضروریات کو پورا کر لیا تو اپنی ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہماری ضروریات، جو ہمارے والدین کی ضروریات ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ضرورت ہے وہ ان کی ایموشنل سپورٹ ہے۔ تو اس ایموشنل سپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ باقی حضرات، آئیے ہم اب اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو بائبل اسٹڈی سیگمنٹ ہے۔ اس میں ہم کتاب مقدس سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ یہ متی کی انجیل ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 12 ہے، اور 41 سے لے کے 44 تک کی آیات ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: عیسیٰ بیت المقدس کے چندے کے بکس کے مقابل بیٹھ گیا اور ہجوم کو ہدیے ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ پھر ایک غریب بیوہ بھی وہاں سے گزری، جس نے اس میں تانبے کے 2 معمولی سے سکے ڈال دیے۔ عیسیٰ نے شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر کہا: میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اس غریب بیوہ نے تم تمام لوگوں کی نسبت زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی دولت کی کثرت سے دیا، جبکہ اس نے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے گزارے کے سارے پیسے دے دیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا، کہ ایک ایسی غریب بیوہ کہ جس کے پاس چند سکے تھے، اس نے اس جو چندے کا جو بکس ہے اس میں ڈالنے سے گریز نہیں کیا، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ پیش کر دیا، اور اس نے یہ نہیں محسوس کیا کہ یہ جو چند سکے ہیں یہ کیا کام آئیں گے۔ اور جیزس نے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ نے، دیکھیے کیا خوبصورت تبصرہ کیا کہ وہ چند سکے جس خاتون نے دیے ہیں اس انفاق پہ بھاری ہیں جو امیر لوگوں نے کیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے زندگی کی جو آزمائش ہے اس میں اگر انفاق کا موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے کا موقع آتا ہے، تو اس میں اصل چیز انفاق کی کوانٹٹی نہیں ہے، اس کا یہ نہیں کہ آپ کتنی زیادہ انفاق کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے حالات کے لحاظ سے آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اس غریب بیوہ کو یقیناً اگر اس نے چند سکے دیے ہیں تو اس کو ضرورت ہوگی، تو اس نے اپنی ضرورت کو روک کے یا ضرورت کو قربان کر کے وہ چند سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ امیر لوگوں نے ظاہر ہے وہ فاضل جو چیزیں ہیں، جو اسپیئر چیزیں ہوگا، وہ انہوں نے دے دیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے یہ سبق سکھایا، ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیے
کہ اصل چیز کم اور زیادہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ زندگی کے کس امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ اگر آپ امیر ہیں تو اس لحاظ سے آپ کا امتحان اور ہے، اگر آپ غریب ہیں تو آپ اس کا امتحان اور ہے۔ اور غربت کے امتحان میں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے اس جملے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بیوہ جو ہے اس کا جو انفاق ہے وہ ان امیر لوگوں کے انفاق سے بھاری ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، کتاب مقدس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، انبیاء کی تعلیمات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے خدا کی راہ میں جو انفاق ہے اس کا سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو روک کے، آپ بھی ضرورت مند ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کے پاس فاضل ہے، آپ کے پاس اسپیئر ہے اور آپ وہ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو روک کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ قرآن نے اس بات کو ایک اور جگہ بیان بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند کیوں نہ ہو، یعنی ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ دے دیتے ہیں۔ اور دوسری جو ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کم سمجھ کے اپنے سرمایہ کو روکنا نہیں چاہیے کہ ابھی میں اگر اللہ کی راہ میں یہ 2 سکے دے دوں گا، یہ چند روپے دے دوں گا یا کچھ ڈالر دے دوں گا تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، خداوند تعالیٰ تو جیسے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس موقع پہ کیا دے رہے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز ہے، اس کی ضرورت ہے، یا ملک کے اندر بھی کلیمٹی آ گئی ہے، اس میں ہمارا کیا رویہ ہے اور ہم کیا اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں یا اوروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں۔ تو خدا کی خلق کے ساتھ جو تعلق ہے اور باقی نظرات، وہ اس کا جو بنیادی ذریعہ ہے، اس کا جو جیسے کہتے ہیں وے فارورڈ ہے، وہ یہی انفاق ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں کتنا خیال کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں۔ اپنے بارے میں تو ظاہر ہم سوچتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں، اولاد کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، پلاننگ کرنا، پلاننگ ضرور کریں، لیکن ایسی پلاننگ کے جس کے نتیجے میں آپ کو دوسروں کی جو بہتری ہے یا بہبود ہے اس کا خیال نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اتنی توجہ دے رہے ہیں، اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ وی آر forgetting other people۔ تو یہاں یہ ہے جو چیز ہے، cause of alarm, it should be a cause of alarm for all of us، کہ ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مہینہ جو ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں بھی مہینہ 40 دن کے قریب رہ گئے ہیں، رمضان کا مہینہ، اس میں ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اس میں نیکی کے کئی درجے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی تیاری کے طور پہ بھی اور ویسے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس طرف آمادہ رکھنا کہ ہمیں خدا کی راہ میں دینا ہے، اور خدا کی راہ میں جو دیا ہوا مال ہے اصل میں وہی ہمارا مال ہے، جو ہم نے اپنے پاس رکھا تو وہ تو ہمارے ساتھ تو نہیں جائے گا، وہ یہیں رہ جائے گا۔ جو آپ نے خدا کی راہ میں دیا، خدا کی تجوری سے اس سے بھر دی، وہ آپ ہی کا ہوگا۔ اور حضرت مسیح نے جو یہ خوبصورت بات ایک اور جگہ بھی کہی ہے نا کہ تو اپنا مال اللہ کو دے، اس لیے کہ جہاں آپ کا مال ہوگا وہیں آپ کا دل ہوگا۔ تو اگر آپ کا مال اللہ کے پاس ہے تو آپ کا دل بھی اللہ کے پاس ہوگا۔ تو ایگزیکٹلی یہی بات انہوں نے سمجھائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اللہ سے دوڑ لگائیں تو اپنے مال کو اللہ کے پاس رکھوائیں، کیونکہ جہاں آپ کا مال ہوگا وہیں آپ کا دل ہوگا۔ تو اپنے مال کو خدا کے لیے وقف کرنا، اپنے مال کا ایک مناسب حصہ خدا کے کاموں کے لیے، لوگوں کی ضروریات کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے خرچ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں جیسے کہ ہم پچھلی چند نشستوں میں گفتگو بھی کرتے رہے ہیں، اس میں انتظار نہ کیجیے کہ آپ کے پاس لوگ آپ کو مانگنے کے لیے ہیں، آپ آگے پڑھ کے تلاش کیجیے ایسے لوگوں کو کہ جن کی ضرورت ہے۔ جو آپ تک پہنچ جائے گا وہ تو پہنچ جائے گا، اور اس نے آپ کو تلاش کیا، لیکن اصل جو آگے کی بات ہے، جو ایک ایسی بات ہے جس سے خدا تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگوں کو تلاش کریں جو ضرورت مند ہیں، ہم آگے بڑھ کے ایسے لوگوں کے لیے فکر مند ہوں، اور we should have an eye for them, our ears should be open for them, our antennas should be tuned for such people کہ جو سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، صرف it's just a question of spotting them، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں، ہم صرف غافل ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھ کے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا، یہ ہے جو ایک ایسی چیز ہے۔ لیکن جیزس کی جو آج کی ہمیں بات انہوں نے بتائی ہے، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسی زمن کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیور شائی اوے ایون اف یو ہیو اے اسمال اماؤنٹ۔ اور اللہ کے ہاں وہی اسمال اماؤنٹ ہے جس کی غیر معمولی وقت ہوگی اگر آپ کے پاس وہی ہے تو یہ ہماری آج کی 3 سیگمنٹ سے۔ چوتھے سیگمنٹ میں ہم عام طور سے ایک جنرلی ڈسکشن کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہاں، وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہم سبھی، میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں ہم سبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے سوشل میڈیا
advantages and disadvantages. The social media advantages and disadvantages. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. मेरे पास recently एक media ethics class ले रही हूँ, तो वहाँ जो है हम लोग को इस हफ्ते social media पर बात कर रहे थे. Mariam, if you want, you can speak in English. It's I can? Okay, thank you. So when we're talking about media ethics, and there we talked about a subreddit, specifically r/the red pill, where men tend to often put women down or view them, objectify them. And the same paper also discussed, for example, another subreddit that got banned, r/real life deaths. And that subreddit would post like surveillance camera footages or other people dying in real life, or even upload, like some people would upload themselves suiciding and then post it after a specific time. Mm-hmm. So I was having this discussion with my brothers yesterday, and they said how, with regards to that subreddit specifically, for them, seeing people die was actually helpful to realize how fragile human lives were. I personally can't stomach something like this. I was like, it's really sick to see someone else die, or someone uploading themselves dying. But for them, they said that, getting rid of something like that wouldn't even help, because there are other websites where people can post these things, and the comments there would be more polarized. So people might go there for a specific kink, or some kind of arousal that they might get out of it. Whereas if you're posting it on a well-known website, people coming would have a more diverse point of view, and they might pity or sympathize or say, this person did something wrong. So like there are two sides to every coin, and that was kind of my I don't know the solution to this, but yeah, it is an important area. Actually, the fact that what should be uploaded and what should not be uploaded must have some code of ethics, because as you rightly said, that there are some certain things which might be, very, very harrowing for certain people, and at the same time, some other people who might be learning a lesson. So this is one area in which some sort of code of ethics has to be worked out. And I think besides this, the important area that we need to get down to is what we call time management. You see, what happens when you're using social media is that you tend to forget the time that you have or you might not have, and you end up procrastinating or browsing through so many things at the same time that by the end of the day, you feel that what you should have accomplished as a result of the time frame that you had been allotted that day, you end up, just wasting a lot of time. So one of the drawbacks, if I'm speaking of the drawbacks, of course, there are several advantages, but one of the drawbacks, besides the one that you pointed out, is that time is of essence, and this is where we tend to sacrifice time by the I would say by the largest quantum that one can imagine. Thank you, Dr. Ghazal. Would you? मैं ये समझती हूँ कि शायद आपको इंटेंशन पे बेस करना चाहिए, हाउ यू वांट टू यूज दिस मीडियम. अगर देखा जाए कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो मेरे नजदीक फेक न्यूज या र्यूमर्स जो है वो बहुत इजीली स्प्रेड होती हैं. जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन आप इजीली चीजें स्प्रेड आउट कर रहे हैं, एंड इट ट्रिगर्स लाइक अ वाइल्ड फायर, और वो बहुत जल्दी फैल जाती है. एक और चीज जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो ये कि if especially teens या youth is not mature enough, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा psychological या mental issues impact करते हैं, because they cannot really see what is real and what is just portrayal. And they say कि बहुत सारे लोग बहुत शायद अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, and they keep on comparing themselves with something which is not real. ये बहुत ज्यादा चीज देखने में आई. And as you said कि ये एक addiction form भी है, अगर आप इसको timely manage नहीं करते तो ये addiction बन जाती है. It affects your relationships, it's affecting your focus, it's like affecting your thinking, आपकी
The thinking is not really, how should I put it? It's unproductive kind of a thing. जिसमें आपकी अपनी thinking नहीं है, but you are just copy pasting things. But इसमें कोई शक नहीं है कि आपको information बहुत जल्दी भी मिल जाती है. You can easily communicate things. आप awareness लोगों में बहुत जल्दी create कर सकते हैं. Businesses को बहुत फायदे हो सकते हैं. मैं ये समझती हूँ कि शायद आपकी अपनी इंटेंशंस पे बेस्ड है हाउ यू वांट टू यूज इट, और शायद आपकी आज इस टॉपिक को लाने का मकसद भी यही है कि वी एक्सप्लोर मीडियम्स एंड वी अंडरस्टैंड कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और हम अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने पेयर्स को ये बात उनके साथ डिस्कस करें और समझें कि हाउ वी वांट टू गेट एडवांटेजेस आउट ऑफ इट. थैंक यू. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है सारी बातें आपकी. Thank you. Sohail Anwar, you're up next. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम, बड़ी आपने अच्छी बातें हमें आज बताई और समझाई. कॉमन बट वी नीड टू बी रिमाइंडेड अबाउट देम ऑल द टाइम. सोशल मीडिया के हवाले से जो आपने दो सवाल किए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बेइंतहा एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. मैं हर दोनों कैटेगरीज में एक एक चीज का जिक्र करूंगा टू कीप इट ब्रीफ. एडवांटेजेस में मेरे नजदीक जो, और मैं अपनी पर्सनली मिसाल दूंगा रादर देन गिव अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. पर्सनली जो मुझे सोशल मीडिया से जो बहुत बड़ा फायदा हुआ है वो ज़ाहिर है नॉलेज बेस है, जो कि बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ. लेकिन इसमें मैंने एक चीज जो अपने लिए बहुत महसूस की है वो ये कि अगर आप नॉलेज बेस बना रहे हैं इंटरनेट को और सोशल मीडिया को, और उससे आप नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट हेल्प्स यू ट्रिमेंडसली इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर तकलीदी माइंडसेट. इससे मेरा मतलब ये है कि आजकल की दुनिया बहुत सुपर सब स्पेशलिस्ट है, यानी कि सुपर सब स्पेशलिस्ट हो चुकी है दुनिया. हम रिलीजियस रेल्म के अंदर बात करें, क्योंकि आपकी रिलीजियस क्लास है तो मैं उसी से मिसाल दूंगा कि लेट्स से कि एक तौरा की किताब हमने ले ली, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स. आपको पता तालमूद कितनी बड़ी और मिशना कितनी बड़ी और तौरात में कितनी किताबें. ऐसे ऐसे अब दुनिया में स्कॉलर्स हैं हु जस्ट स्पेंड 30 years of their life just looking at one book of Torah. बुक ऑफ डैनियल उठा ली उन्होंने, बुक ऑफ सॉन्ग्स ऑफ प्रेज उठा ली, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग, एक बुक पे वो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं. तो दुनिया इंतहाई सब स्पेशलिस्ट हो गई है, सुपर सब स्पेशलिस्ट. और इंटरनेट का ये फायदा है कि इट ओपन्स ऑल दोज डोर्स फॉर यू इफ यू वांट टू लुक इनटू देम. मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसा आदमी हूं जो किसी सुन्नी आलिम की तकलीद करता, या कोई सुन्नी आलिम मेरा फेवरेट है जिसकी एक्सपर्टीज है फिक्ह के अंदर, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, ठीक है, इंटरनेट के एरा से पहले मैं इस आदमी की सारी किताबें खरीदूंगा, मैं उसकी तकलीद करूंगा. अगर वो मुझे फिलॉसफी में कोई बात कहेगा तो मैं मान लूंगा. अगर वो मुझे बताएगा कि यहूदी ऐसे करते हैं तो मैं मान लूंगा. अगर मुझे बताएगा कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है तो मैं मान लूंगा. अगर वो मुझे बताएगा कि ज्योग्राफी दुनिया की कैसी होनी चाहिए, मान लूंगा. क्योंकि मेरा माइंडसेट तकलीदी माइंडसेट है. मैं सिर्फ उसकी वही किताबें खरीदा जा रहा हूँ, एक ही आदमी की, क्योंकि वो आदमी मुझे पसंद है. सो ऑल आई डू इज जस्ट बाय हिज बुक्स. ठीक है ना, बिकॉज बिफोर द इंटरनेट एरा दैट्स द बेस्ट यू कैन डू. यू कैन गो टू लाइब्रेरी, यू गॉट लिमिटेड budget, you got limited time, you just read someone that you like. So that makes you go deeper and deeper into a तकलीदी mindset. मेरे लिए पर्सनली इंटरनेट ने ये दरवाजा खोल दिया. अगर मैं किसी शख्स को पसंद करता हूं और मुझे पता है कि इसकी एक्सपर्टीज एक सर्टेन फील्ड के अंदर है, और अगर मुझे कोई बात किसी दूसरी फील्ड के बारे में बताता है, तो इंटरनेट मुझे इस बात को अलाउ करता है कि मैं इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स उस फील्ड के सब स्पेशलिस्ट को जाकर चेक करता हूं कि ये क्या कह रहा है. अगर मुझे एक डॉक्टर है जो मुझे बताता है कि जी मैं ऑर्थोपीडिक डॉक्टर हूं, और जो है क्या कहते हैं आप डायबिटीज का इलाज बताता है, ऑर्थोपीडिक सर्जन, although he's a doctor, I would immediately go to a diabetologist और कहूंगा कि डायबिटोलॉजिस्ट मुझे इसके बारे में क्या बता रहा है, although both are doctors. तो कहने का मतलब ये कि in this world of super specialization, internet opens the door for you to go to the right people, you know, who are super subspecialist in their field and listen to what they have to say. तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कोई आपको क्या बता रहा है, और जो बता रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग आपसे झूठ बोलते हैं, वो अपनी नियत से भी बता सकते हैं, कि अगर अच्छी नियत से भी बताते हैं, लेकिन अगर किसी की नॉलेज नहीं है उस बारे में तो you can't blame them. It's your job to go and look for someone who's actually a super subspecialist in that field. तो ये मुझे बहुत फायदा हुआ है इंटरनेट से, कि मैं अब किसी
I just don't follow one person. अगर मैं किसी की बात सुनता हूँ and I feel that there's some kind of deficiency and that person is not an expert, मैं immediately जाकर उसको cross reference करता हूँ उस field के specialist से. और ये तो मेरे लिए एक एडवांटेज है नॉलेज बेस का इंटरनेट का. जो डिसएडवांटेज है इंटरनेट का, जो वाइडली प्रेवेलेंट है और जो मैं अपनी सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, गजल ने एक तो पॉइंट आउट किया र्यूमर्स का, और दूसरा जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी में बहुत पेपर आ रहे हैं, वो है पोर्नोग्राफी. पोर्न जो है इंटरनेट ने इतना कॉमन कर दिया है कि इट्स डिस्ट्रॉइंग जनरेशंस, इट्स डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप्स एंड इट्स डिस्ट्रॉइंग द फैमिली स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर इस्लाम इतना खास तौर पे देता है. क्योंकि इंटरनेट ने पोर्न को कॉमन कर दिया. हर बच्चा अपने हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहा है और हर मोबाइल पे फ्रीली पोर्न अवेलेबल है. पोर्न जब बच्चे देखते हैं अपने घरों में बैठ के, इट गिव्स यू अनरियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सेक्स, इट गिव्स यू अनरियलिस्टिक पिक्चर ऑफ रिलेशनशिप, हाउ अ मैन एंड वुमन शुड इंटरैक्ट विद ईच अदर. आप एक पूरी जनरेशन उसको बड़ी होकर देखती है और बड़ी होकर देख रही होती है. अब जो रिसेंटली साइकोलॉजी के नए पेपर्स आ रहे हैं, उसमें जो टीनेजर्स का जो रिलेशनशिप है, उनकी जो आपस में कोटिंग है, उनकी जो फियांसे एक दूसरे के बन जाते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, उसका डिवोर्स रेट, फैमिली स्ट्रक्चर्स, देयर इज अ ह्यूज डेटा आउट देयर कि हाउ पोर्न इज डिस्ट्रॉइंग दैट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, or a man and a man, I suppose, and the actual family structures. So to me, this is one of the biggest disadvantages of social media, how it's completely rotting away the fabric of the society. तो ये मेरी व्यूज आपने बताई है, तो ये बहुत जाहिर है, कोई इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता. इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन, I think it's just a tide, Shehzad साहब. It's just it's a flood that's flooded the whole world. इसका जाहिर है, इसका सोल्यूशन जो कॉमन जो दिया जाता है वो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनेट, पेरेंटल गाइडेंस, और बच्चों को आप फोन ना खरीद के दें और किसी तरह से वेबसाइट पे पाबंदी करें. बट इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी. जब बच्चा 13, 14, 15 साल का होगा, उसके पास फोन आएगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक देयर इज वन कंप्यूटर इन द फैमिली और उस पर माँ बाप ने नजर रखी हुई है. हर बच्चे के पास फोन है. I suppose for me, the only really thing you can do is educate your children. Don't shy away from the topic. Talk to your children about pornography. Talk to your children about sex. आप उनको बताएं कि realistic life में sex क्या होती है, क्या expectation हो सकती है बीवी की मियाँ से और मियाँ की बीवी से. और जो porn में जो हम लोग उनको देखते हैं, they are actors, they are make-do people, they are not real people. और just educate your children and talk to them openly and candidly about these topics. That's the only way. Otherwise, you shy away from it. The kids will still look at it no matter what you do. Right. Thank you. बहुत अच्छा आपने तफसील से एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पे से हासिल बात की है. जाहिर है इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो भी हम और डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ाते हैं जी. Who's the next person in line? Hi, and Zaveri, you're up next. Yes, Assalamualaikum. I don't know if I have any substantial really point to contribute, but the subtitles that I believe Mariam mentioned, subreddits that I believe Mariam mentioned, I feel as though they're a manifestation of a disease that has been prevalent in certain circles for a very long time. Uski sirf ek manifestation hai ye. So I think the real problem is I suppose our lack of interest and our fear of addressing issues more prominently. For if somebody does have something for necrophilia, for instance, they wouldn't talk about it, nor would anybody try to talk to them about it, and that automatically links back to how Pakistan, ki example, we as a society view mental health as with great stigma, so nobody would ever address it. So to solve anything, I think the first step is to first of all begin talking about it and realize that it's an actual problem, and then destigmatize mental health ke acha ye bhi bimariyan hoti hain, just like cancer, just like the flu, you have to go to the respective health professional. So that's all I thank you. ठीक है. That's a very very valid point that you made. You have to first address the issue by actually calling it an issue and thinking the fact that this is an area that you need a lot of emphasis in putting the person in the right perspective. Thank you for that, Ayan. Thank you. Rabia Khwaja, you're up next. Please go ahead.
Islam, Dr. Shehzad. Dr. Shehzad, I feel that social media can play a very positive role and a negative role. On social media, we do find a lot of positive things happening, positive discussions, questions, answers, dialogues, and at the same time, we find a lot of negative things happening. So I think it's a matter of choices, and we have to make our own choices. And as far as children are concerned, of course, we try to monitor them, but I don't think you can always keep constantly an eye watching them, because you're not always with them. So if you treat them good values, and they have good morals, then they also, I feel, will make the right choices when they go on to the media. That's what I think. Right. Okay. Thank you, Ji. Thank you. Dr. Saleem, that was it for all the raised hands we had so far. I'm beginning to notice a common theme that a lot of these require communication and having an open communication with other people around you, not shying away from specific topics. Right. So I think one thing which is very important and which Dr. Suhail also raised, one of the, I think no one would perhaps disagree, that one of the greatest disadvantages of social media is pornography and all the things which relate to it. मेरा जो उसमें suggestion है for as parents and as people how to tackle this issue, वो ये है कि देखिए you just cannot stop people forcibly from this. अगर आप करते हैं अपने बच्चों को या even adults को, तो it's not going to work, because the extent to which things are available, it will simply not work. यानी जैसे हवा और पानी हर जगह available है, you just cannot put a ban on them, या you just cannot put a barrier on them. तो ये भी इसकी भी चीज इसी तरह से ही है. और मजीद इसमें अट्रैक्शन जाहिर है कि बहुत सारी पाई जाती है. The appeal which it has, the attraction which has is very potent. तो आई थिंक इसका एक जो तरीका जो मैं सजेस्ट करता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के एंड ऑफ कोर्स ऑल पीपल हु आई डिस्कस विद, वो ये कि टू क्रिएट समथिंग वेरी सिमिलर टू इट व्हिच हैज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन इट. यानी एक अट्रैक्शन को दूसरी अट्रैक्शन से रिप्लेस करना, यूं समझ लीजिए. चूंकि ये बहुत हाई अट्रैक्शन है इसकी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो अभी तक द थिंग व्हिच आई कैन हैव कम अप विद, व्हिच आई थिंक हैज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन इट, अगर आप अपने बच्चों को उसमें डाल दें, वो है द पावर ऑफ क्रिएटिविटी. यानी द अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेक्स एंड द अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग. ये बड़ी मतलब नॉवल स्टडी है, और आप इसको यू जस्ट गो along with it, you will find that the satisfaction which a person receives or the self fulfillment आपको जो मिलती है to create to by coming out with ideas, with churning new ideas, or creating something, it could be a work of art, it could be a work of literature, it could be anything. तो ये जो sense of creativity है, तो एज पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चों के अंदर, और ये मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ, इट इज नॉट दैट इट इज गोइंग टू जस्ट डू अवे विद पोर्नोग्राफी. नहीं, वो अपनी जगह पे फिर भी जाहिर है कैसी चीजें ना, इजी एक्सेस इसका चूंकि है, तो किसी ना किसी दर्जे में रहेगी. ऑल दैट यू कैन डू इज टू टोन इट डाउन टू अ रीजनेबली लो एक्सटेंट, और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों को एजुकेट करना इस चीज पे कि देखिए असल जो चीज है जिसको मजहब ने भी हमें टारगेट के तौर पे दिया है, वो पाकीज़गी है, वो अंदरूनी पाकीज़गी है. और वो पाकीज़गी आपको हासिल नहीं हो सकती अगर आपकी नजरें जो है पाकीज़ा ना रहें, और नजरों की जो पाकीज़गी है वो उससे हर पाकीज़गी शुरू होती है. तो ये जो टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, जिसमें आप एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी जो हर बच्चे में होती है. बाय द वे, मेरी असेसमेंट ये है कि क्रिएटिविटी इज फाउंड इन एवरी सिंगल इंडिविजुअल, हुएवर ही और शी इज, हुएवर, whatsoever, regardless of the background and education, etc. It's just a question of discovering the creativity that you have. तो वो उस क्रिएटिविटी या कुव्वत तख्लीक कह लीजिए, उस कुव्वत तख्लीक को आप डिस्कवर करके उस तरफ लग जाएं कि मैं कुछ चीज़ों को बनाऊं, संवारूं, क्रिएट करूं, क्योंकि उसमें एक बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर एक थ्रिल पैदा होती है. और दूसरा जो मैसेज है वो ये मैसेज के इंसान की जो पाकीज़गी है वो खुदावंद ताला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. पाकीज़ा जहन, पाकीज़ा दिमाग, पाकीज़ा सोच, पाकीज़ा दिल, ये हो नहीं सकते जब तक आपकी आंखें पाकीज़ा ना. और पोर्नोग्राफी ऑब्वियसली और कुछ करती है, जो करती है सबसे ज्यादा आपकी आंखों को कंटेमिनेट करती है. तो ये आई थिंक दो जगह हैं जहां पे अगर हम ट्राई करें
تو آئی ڈو فیل کہ اس کا وی کین میک ہیڈ وے. لیکن کلیمپنگ ڈاؤن سچ تھنگز یا اس پہ لوگوں کو ڈانٹنا یا فورسبلی اسکروٹنی میں رکھنا, ہر وقت فون چیک کرنا یا یہ کہنا جی کہ آپ اپنے کمپیوٹرز کو ہمارے سامنے استعمال کریں گے, دس از ناؤ virtually out of question and impossible also, and parents who try to do it, even adults who try to do such things, I mean it's a miserable failure ہوتا ہے اس میں. I think جو اصل بات ہے, میں ہو سکتا ہے آپ میں سے لوگ کوئی اور سجیشن بہتر دے دیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو وے آؤٹ ہے وہ یہ ہے to replace one attraction with at least an equally attractive thing, if not more. اگر وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوگی, زیادہ اس کے اندر ایک سینس ہوگی of luring you towards it, so it will be easier for a person to replace it. Otherwise اس کی جو potency وہ اتنی زیادہ ہے کہ I mean it's just difficult to shy away from it, especially جیسے کہ آپ لوگوں نے سب نے کہا کہ it's just a click away. Thank you very much, Doctor. If you don't have any further people to discuss this, then we can move on to the Q&A session. Yeah, so please start raising your hands if you have questions. Aja Ahmed, what to? Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال قرآن سے ایک چیز سمجھنے کا تھا آپ سے. ایسے میکسیمم ہم کہتے ہیں کہ خدا کے جب قیامت کا دن عذر انسان کا جو ہے نا قبول کیا جائے گا, ہر انسان کو موقع ملے گا عذر کا. لیکن جب سورۃ انعام پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں, تو اس میں بھی اللہ میں جب کہتے ہیں کہ تم اس خطاب کرتے ہوئے کہ اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی, اللہ فرمائے گا. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جس میں انسان کو عذر تمہید پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی جائے گی. تو یہ کیا چیز ہے, کون سے انسان ہے جن کی تمہید پوری نہیں ہوگی؟ اور حالانکہ اندر جو ہم دیکھیں گے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ عذر پیش کیا جائے گا, موقع دیا جائے گا. تو یہ کون بشر اور انس اور کون لوگ ہیں جن کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا عذر پیش کرنے کا؟ یہ مجھے نہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایکچولی قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ ڈسکس ہوا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ان کا حساب کتاب ہو گیا اور دنیا میں واضح ہو گیا, ان کے کسی بیرونی حساب کتاب کی آخرت میں ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا میں ان پر ایسا اتمام حجت ہو گیا, انہوں نے ایسے جانتے بوجھتے ایسے کام کیے سچائی کا انکار کرنے میں یا برے کاموں میں کہ ان کے پاس وہ جو عذر کی جو موقع تھا وہ دنیا ہی میں ختم ہو گیا تھا. تو عام طور سے ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی زندگی میں زندہ ہوتے ہیں, ان کے سامنے ہوتے ہیں, ان کے پاس حق سچائی پہنچ چکی ہوتی ہے, اور وہ غرور کی وجہ سے یا سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے یا بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے سچ کو سچ سمجھتے ہوئے نہیں مانتے, تو ان کا اصل میں عذر جو ہے وہ دنیا ہی میں ختم ہو گیا ہوا تھا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو پھر جب آخرت میں آئیں گے تو وہ کوئی نیا عذر نہیں پیش کر سکیں گے, کیونکہ ان پہ اتمام حجت دنیا ہی میں ہو چکا ہوا تھا, دنیا ہی میں واضح ہو گیا تھا کہ اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دنیا میں دیکھیں انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں, ایک وہ ہے جن کا حساب کتاب دنیا میں ہو جانا ہے اور ہو جاتا ہے, اور ایک وہ ہے جن کا آخرت میں ہونا ہے جب میزان لگے گی. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ان آیات میں جو آپ نے اشارہ کیا کہ جن کا حساب کتاب دنیا میں ہو چکا, اور جب ہو چکا تو ظاہر ہے وہ عذر بھی اب ختم ہو گیا ان کے پاس, اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی نئی بات کرنے کی, کیونکہ وہ جو ان کے پاس موقع تھا وہ انہوں نے ہاتھ سے کھو دیا. سر میں جو اس پورے حساب سے سمجھاؤں تو کیونکہ یہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی لوگوں کا جو ہے نا دنیا میں حساب ہو جاتا ہے, وہ جو ہم اس کو اہل حجت کا ابلاغ کہتے ہیں, کسی پہ ہو گیا. لیکن جب اس پورے کلام کو آپ پڑھتے ہیں, پورے اس واقعے کو پڑھتے ہیں, صاحب تو پورے انس کی بات ہو رہی ہے, پورے انسانوں کی بات ہو رہی ہے, جس نے شیطان نے کہا تھا میں ان کو اپنا لوں گا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسپیسیفک بھی اگر دیکھا جائے تو قریش سے مخاطب نہیں, اس وقت جو پوری انسانیت ہے نا وہ مخاطب ہے. تو پوری انسانیت میں تو پھر وہ بھی آ جائیں گے جن پہ ابھی حجت کا اطلاق ہوا ہی نہیں ہے, یا ان کو اس طرح کا ان کا کوئی عذر ہے وہ دینا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا اب تمہارا جو ٹھکانہ ہے نا وہ آگ ہے. پھر یہاں سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کیا صرف یہ ان لوگوں کے لیے, کیونکہ اصل میں شیطان کا وعدہ تھا کہ وہ صراط مستقیم توحید سے ہٹائے گا, یا صرف یہ جو توحید سے ہٹے ان لوگوں کے لیے یہ کلام ہے, یا صرف یہ ساروں کے لیے یہ؟ دیکھیں چونکہ وہ آیات تو میرے سامنے نہیں ہے تو میں اس وقت فوری تبصرہ تو نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو اصولی طور پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو خطاب ہوتا ہے نا جن و انس کا یا انسان کہہ کے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری انسانیت سے ہو یا سارے کے سارے دنیا کے لوگوں سے ہو. ہمیشہ سے آپ کو سبات وہ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں, اس کو محدود کر دیتے ہیں. لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جن کا عذر دنیا میں ختم کر دیا جاتا ہے انہی کے بارے میں آخرت میں کہا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. عذر نہ ختم کرنے ہی کو اتمام حجت کہتے ہیں. اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجت اس درجے میں, یعنی بات اس درجے میں واضح ہوگی کہ عذر ختم ہو گیا.
تو جب یہ پرنسپل آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس کے سامنے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سابق اور لاحق جو بات ہو رہی ہے بعض دفعہ وہ جنرل اسلوب میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مخاطب جو ہوتے ہیں وہ خصوص میں ہوتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک کورس پڑھا چکا ہوں، انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. اس میں یہ بتایا گیا تھا ایک موقع پہ جب ہم زبان ڈسکس کر رہے تھے کہ الف لام جو ہوتا ہے وہ یہ کردار ادا کرتا ہے کہ بعض دفعہ وہ الناس پہ آ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ دنیا مراد ہے، ساری دنیا کے انسان مراد ہے. الانسان پہ آ جاتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے کہ سارے انسان مراد ہے، جبکہ وہ مراد یہ ہوتا ہے یہ انسان یا یہ لوگ جو اس وقت سامنے کھڑے ہیں. تو آپ اس پرنسپل کو سامنے رکھ کے اس مقام کی اسٹڈی کیجیے، امید ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. سوال ہے رفیہ خواجہ کا. رفیہ پلیز گو ہیڈ، اپنا سوال کیجیے. Dr. Shehzad, as you know, that the rules of women slaves in the Quran are not applicable today. Neither is, as Ghamidi Sahab explained, iddat in case a pregnancy is confirmed that a woman is not pregnant, iddat is not necessary. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, considering of the injustice and the misuse of religion that people are doing, do you think it is possible that we can make legislation for the forced marriages, wife beating, women's half inheritance, to ensure that the justice is done to the women as God wanted us in this present society? What happened 1400 years ago is not necessarily applicable today. I would like your point of view on this. دیکھیے یہ بات جیسے آپ نے اٹھائی ہے اس کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو لیجسلیشن جو ہوتی ہے کسی بھی ریاست میں اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کا حق اگر مار رہے ہیں تو اس کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کی جو لائف ویلتھ آنر کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں تو اس کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی وہ بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے اسٹیٹ وجود میں اسٹیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. یعنی اسٹیٹ کی جو ضرورت ہے کہ ریاست کیوں بنائی جائے، مطلب ہم کیوں ایک ریاست میں رہیں، وائی ناٹ لیو انڈیپینڈنٹلی، تو اس کی وہ ہماری یہ جو انسانی ضرورت ہے کہ کوئی زیادتی ہو تو پھر اس کی سرکوبی کی جائے، کسی کا حق تلف ہو تو اس کی سرکوبی کی جائے. تو اس وجہ سے قانون سازی تو تبھی ہوگی کہ جب ان دونوں میں سے کوئی بنیاد آپ اسٹیبلش کر لیں ایک اسلامی پارلیمنٹ ریاست کے پارلیمنٹ کے اندر کہ دیکھیے کہیں زیادتی ہو رہی ہے یا کہیں حق تلف ہو رہا ہے اور یا جان مال اور آبرو کا مسئلہ بن رہا ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا طریقہ جو دین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، انسٹرکشن کے ذریعے سے، بات کو واضح کرنے کے ذریعے سے، ممبر و محراب کی جو دونوں پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جس میں آپ مسجد میں یا اہل علم اپنی بات کرتے ہیں، سوسائٹی کی تعمیر کے ذریعے سے، سوسائٹی کے اسٹرکچر کے اندر جو اس کا فیبرک ہے اس کی جو بالکل گراس روٹ لیول پہ اس میں جو تعمیری جذبہ ہے اور صحت مند جو جتنے بھی رجحانات ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے. تو یہ دونوں ٹو پرانگڈ اپروچ ہے. کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ زور نہیں لگاتے، زبردستی نہیں کرتے، بلکہ وہاں آپ ایجوکیشن کے ذریعے سے اور سمجھانے کے ذریعے سے، اور یہ اس کو معمولی اور کم نہ سمجھیے، انسان جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو اگر آپ صحیح بات کو سمجھا دیں اور صحیح انداز سے سمجھا دیں، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ کے پاس استدلال ہی صحیح نہ ہو تو کوئی نہیں سمجھے گا، لیکن اگر آپ کے پاس استدلال صحیح ہے اور خدا کا بتایا ہوا استدلال ہے تو اکثر لوگوں کو آپ وہ سمجھا سکتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح استدلال نہیں کر پاتے، صحیح طرح سے ہم وجہ نہیں بتا پاتے کہ بھئی فلاں کیوں نہیں کرنا، فلاں کیوں کرنا ہے. اور دوسری جو اپروچ کا حصہ وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ان دونوں چیزوں کا خطرہ پیدا ہو جائے یا یہ دونوں چیزیں وائلیٹ ہو رہی ہیں تو پھر آپ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں. تو یہ ان پرنسپل ہمیں ہماری اپروچ ایسی ہونی چاہیے. شہزاد صاحب، ہمارے علماء تک تو نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ وائف بیٹنگ غلط کام ہے یا 4 شادیاں بغیر کسی وجہ کے غلط کام ہے. جب وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر آپ کے کہنے سے کون سنے گا یا میرے کہنے سے کون سنے گا؟ دیکھیے ہمارا جو کام ہے نا وہ تو صحیح بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہم کر سکتے نا. دیکھیے اگر کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کہنا چھوڑ دیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی اگر ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو اوروں کی بات کیوں مانی جا رہی ہے. دونوں ہی رویے ٹھیک نہیں ہے. انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہ ایک فرد کے طور پہ اپنا رول ادا کرے، اپنا ذمہ ادا کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا بھر میں دیکھیے ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ جو قانون ابھی آپ دیکھیے کہ کووڈ کے بارے میں یہ کتنی مسلمہ بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ویکسین لگانی چاہیے، لیکن دنیا کا آدھے سے زیادہ پاپولیشن اس وقت اس کے خلاف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک
زبردستی کی چیزیں ان پہ تھوپی جا رہی ہے, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فرانس میں, پیرس میں, جرمنی میں, کہاں امریکہ کی بعض ریاستوں میں, ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو ہمیں فورس نہیں کر سکتے. تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی جو آزادی ہوتی ہے اس کو جب لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو صرف مذہب میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بات لوگ نہیں سنتے, بہت ساری باتوں میں بات نہیں سنتے. جیسے میں نے کہا کہ ایک کامن سینس اصول پہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ ویکسینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن جو اینٹی ویکسرز ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ بالکل ذاتی ہے جو ہم پہ کی جا رہی ہے, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ہوکس ہے, یا اگر ہوکس نہیں ہے تو کم سے کم اس کے فلاں نقصانات ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس وجہ سے دیکھیں کام جو ہمیں سمجھنا ہے اور کرنے کا ہے یہ کہ جس بات کو آپ صحیح سمجھیں اس کی لا اگر وہ کم بھی ہے تو اس کو جلائے رکھیں. وہ ایک شمع ہی اگر ہے تو جلائے رکھیں, کیونکہ آپ اس کے لمبردار ہیں. اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سنے گا, تو اس کی آپ کبھی مثال دیکھیں تو آپ حضرت نوح کی مثال دیکھیے کہ 950 سال تک, مطلب سوچیں ایک ملینیم ہے, 1000 سال تک انہوں نے, اور وہ پیغمبر تھے, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, انہوں نے جگانے کی کوشش کی امت کو. اور قرآن کہتا ہے کہ کون کوئی ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ اس نے اس کی بات نہیں مانی, اور وہ کوئی معمولی تو نہیں تھے, وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے. حضرت عیسیٰ کو دیکھیے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 12 یا 14 حواری تھے ان کے شاگرد تھے. یہ بعد میں ان کی جو بات ہے وہ پھیلی ہے. تو اس وجہ سے یہ سوچ کے بولنا کہ ہماری بات کون سنے گا, یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اس سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سارے پیغمبر ناکام ہو گئے, یا بہت سارے پیغمبر ناکام ہو گئے, بڑے بڑے جو ریفارمرز تھے وہ ناکام ہو گئے. تو دس از آئی وڈ سے ناٹ دا رائٹ وے ٹو ویو اینی انڈیور. اصل چیز یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے اس کو آپ نے کتنے سلیقے کے ساتھ, کتنے موقع کو سامنے رکھ کے اس کو کیا, کیونکہ ہماری آزمائش یہی ہے. نتیجہ نکالنا ہماری آزمائش نہیں ہے, یعنی یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, تو اس کوشش میں کمی نہیں ہونی چاہیے. شہزاد صاحب علماء تو کچھ نہیں کر رہے, ہماری عورتوں کا کیا حال ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے تو ابھی آپ کو جواب دیا نا جی کہ علماء نے کچھ نہیں کر رہے. حضرت نوح کے بھی جو 950 سال گزرے تھے اس پہ بھی ان کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا, اور یہاں تک نہیں کیا کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ لا یلدو الا فاجر کفارا, کہ اب یہ جنیں گے تو ایسے لوگ جنیں گے جن کو جو منکر ہوں گے. یعنی انہوں نے اتنی جنریشن دیکھ لی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل بھی جو لوگ پیدا ہوں گے وہ کافر ہی پیدا ہوں گے. تو یہ اس وجہ سے آپ کو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علماء مانے یا نہ مانے, یہ ہماری سوچ کا محور نہیں ہونا چاہیے. نہ مانے وہ, ہم نے کیا اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, ہم جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے ہم نے. تو ہماری جو آزمائش ہے, ہماری جو پوچھ گچھ ہے, وہ اس پہ نہیں ہوگی کہ کتنے علماء نے آپ کی بات مانی. وہ اس پہ ضرور ہوگی کہ جس بات کو آپ نے صحیح سمجھا, اگر آپ کے پاس موقع تھا اس بات کو آگے پیش کرنے کا, تو آپ نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی. تو رسپانسبلٹی کو اپنی طرف منتقل کیجیے اور دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. نتیجہ اس سے بے پرواہ ہو جائے. اس کے نتیجے میں اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ یہ ظلم ہے جو خدا نے روا رکھا ہوا ہے, اس کو گوارا کیا ہوا ہے. ایک غلط فیصلے سے, اگر آپ کو میں مثالیں دوں, جنگیں جو ہوئی ہیں دنیا میں, اس میں لاکھوں لوگ ایک جنرل کے غلط فیصلے سے, ایک غلط موقع پہ اقدام سے, سولجرز جو ہیں وہ ان ملینز they were sacrificed. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظام اس طرح سے ہے کہ غلط فیصلے لوگ کرتے ہیں, وہ کر کے بھگتتے بھی ہیں, اور لوگ بھی بھگتتے ہیں ان فیصلوں کو. تو اس سے اگر آپ ادھر سے اپروچ کریں گے تو کبھی بھی معاملہ آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا. ہر جگہ آپ کو لگے گا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, فرسٹریشن ہی فرسٹریشن ہے. اس زاویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ وہی ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے دیکھیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. کیا میں وہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, am I doing what I should have done or could have done, یا I am falling short of that. یہ اصل چیز ہے. تھینک یو. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ we'll see each other next week at the same time, and so خدا حافظ. Thank you.